چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 86۔ ہندوستان بھر میں کانگریس کی بے جا سرگرمیوں اور کانگریس کے 2 سالہ زیادتیوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ہندو ایک متعصب قوم ہے اور یہ اپنی مطلب برآری کے لیے مسلمانوں کو اپنا ٹاؤٹ بنا رہی ہے، کیونکہ جب اسے ابھی حکومت نہ ملی تھی اس وقت اس کا نعرہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی حکومت کی تشکیل کرنا ہے جو کسی بھی مذہبی فرقے میں مداخلت نہ کرے گی اور کسی کی دل آزاری کی کوئی کارروائی نہ کرے گی۔ مسلمان اپنی انتہائی سادگی اور نیک نیتی کی بنا پر ہندو کی بنائی ہوئی کانگریس کے جال میں وافر تعداد میں پھنس گئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں بندے ماترم کا نغمہ الاپنا پڑے گا، ودیا مندر کا شکار ہونا پڑے گا، گاؤ کشی پر سزا کاٹنا پڑے گی اور شدھی کی مصیبت سے 2 چار ہونا پڑے گا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں بھسم ہونا پڑے گا، تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں واقعی ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ ایسا ملک جس میں مسلمانوں کی حکومت ہو، جس میں مسلمان آسانی اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہندو نے اس 2 سال کے عرصہ میں اپنے کردار کی جو صورت پیش کی، اس کی سزا اسے جلد ہی مل گئی اور خود اس کے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا پڑی۔ اس قدر فریب کاریوں سے حاصل کیے ہوئے اقتدار کو محض اس لیے چھوڑ دیا کہ انگریز نے ان کی زیادہ نہ چلنے دی، لیکن سوچا کیا اور کیا ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جنگ عظیم دوم کا آغاز دراصل انگریز سلطنت کے زوال کا آغاز تھا۔ اگرچہ انگریز نے اس جنگ میں زبردست حوصلہ مندی، جرات اور بے باکی کا ثبوت دیا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریز کی عالمی سطح پر برتری کا سورج اپنے نقطہ عروج سے ڈھلوان کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے شروع ہو جانے سے ہندوستان میں انگریز کو 2-3 سیاسی محاذوں پر بھی لڑنا پڑا۔ جنگ کے بارے میں کانگریس نے تو پہلے ہی اعلانیہ نفرت کا اظہار کر دیا تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نے بھی کچھ شرطیں رکھ دی تھیں، لیکن مسلم لیگ کی شرطیں انگریز کی ڈھارس بندھانے کے لیے کافی تھیں، اور اس کے برعکس کانگریس نے زبردست طوطا چشمی کا ثبوت دیا۔ ان حالات کی بنا پر انگریز کا مان خاک میں ملتا جا رہا تھا، تاہم اس نے دونوں جماعتوں سے مذاکرات جاری رکھے۔ ہندو کا تکبر تب ٹوٹنا شروع ہوا جب کانگریس سے نکل کر لا تعداد مسلمان ہندوستان کی واحد مسلم جماعت مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ ہندو کا طلسم اس وقت ٹوٹ گیا جب مسلم لیگ نے ہندوستان بھر میں یوم نجات منا کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگرچہ کانگریس کی وزارتیں قائم ہو گئی تھیں اور ان کے قیام نے مسلم لیگ کو ضرب پہنچانے کی بے شمار مختلف اندازوں میں سعی ناتمام کی، لیکن اس سے مسلم لیگ کو زیادہ تقویت و وسعت حاصل ہوئی۔ 1937 سے 1939 تک کے درمیانی سالوں میں مسلم لیگ بلوغت تک پہنچ گئی تھی، اور اس کا اعتراف خود انگریز کو کرنا پڑا، جبکہ جنگ عظیم دوم کے شروع ہوتے ہی لارڈ نے گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اکٹھا بلا کر ملکی سیاست کے بارے میں گفت و شنید کی۔ ان 2 سالوں میں مسلم لیگ نے انگریزوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ کانگریس
متعصب ہندوؤں کی ایک جماعت ہے جس میں چند ایک سادہ لو مسلمان بھی پھانس لیے گئے۔ انگریز خوب جان گیا تھا کہ گاندھی کی زبان پر مسلمانوں جیسی شرینی اور کردار میں متعصب ہندو کی منافقت پائی جاتی ہے۔ یہی چیز اس شخص کی کامیابی کا راز بنتی جا رہی تھی، لیکن انگریز بھی یہ جانتا تھا کہ قول سے زیادہ خطرناک فیل ہوتا ہے۔ قول ایک تھیوری ہے اور فیل ایک عمل ہے۔ انگریز کے خیال میں ہندو کے اعمال خطرناک تھے، اقوال اگرچہ شیریں تھے۔ یہ بات مسلمانوں پر بھی عیاں تھی۔ انگریز عرصے سے آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر گامزن تھا۔ اس کا سہارا لیتے ہوئے اس نے لاہور میں فساد کرانے کی کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ 19 مارچ 1940 کو خاکساروں نے ایک زبردست جلوس نکالا اور انگریزوں نے یہ جان کر کہ خاکسار مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں پر اگر زیادتی کی جائے تو مسلم لیگ اپنا تاریخی جلسہ مسترد کر دے گی۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت انگریز نے جان بوجھ کر خاکساروں کے جلوس پر اندھا دھند گولیاں برسا دیں، جس سے لاتعداد خاکسار موت کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ ناحق اجتماعی قتل مسلمان کی غیرت کے لیے ایک زبردست چیلنج تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 21 مارچ کو دہلی سے لاہور پہنچے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مسلم لیگی جلوس وغیرہ میں استقبال کرنے کی زحمت نہ کرے۔ وہ نہایت متانت اور خاموشی سے لاہور پہنچے اور سیدھے زخمی خاکساروں کی عیادت کے لیے ہسپتال چلے گئے۔ اس طرح خاکساروں کی بدگمانیاں بھی دور ہو گئیں اور ہندوؤں اور انگریزوں کے عزائم پر اوس پڑ گئی۔ 22 مارچ 1940 کو نماز جمعہ کے بعد منٹو پارک لاہور المعروف اقبال پارک میں 1 لاکھ سے زائد افراد مجتمع ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ شروع ہوا۔ سر شاہ نواز خان آف ممدوٹ نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ قائد اعظم نے جلسہ کی صدارت کی اور ایک عالی شان اور مؤثر تقریر کی، جس میں انہوں نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کی اور لوگوں کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ مسلمان ہندوستان کی آزادی اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس میں آزاد ہوں۔ اگر ہندو آزاد ہوں اور مسلمان ان کے غلام بن کر رہ جائیں تو ایسی آزادی مسلمانوں کو، جن کا مذہب، تہذیب، فلسفہ حیات، معاشرت، نظام زندگی اور ادب بالکل منفرد ہے، کبھی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم مذہبی، روحانی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے زیر کفالت کسی زندگی گزاریں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم دونوں ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس لیے ہمیں ایسا دستور قطعی طور پر منظور نہیں ہوگا جس میں مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت نہ دی جائے۔ 23 مارچ 1940 کا دن تاریخ پاکستان میں سب سے عظیم اور سنہرا دن تھا۔ مسلم لیگ کے ایک نہایت مقتدر لیڈر، قائد اعظم کے چہیتے اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی ابو القاسم فضل الحق نے ملک کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے مندوبین اور لاہور کے شیر دل مسلمانوں کے سامنے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ قرارداد لاہور کو اگرچہ قرارداد پاکستان کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قرارداد میں لفظ
पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं था। उसमें सिर्फ ऐसी सल्तनत के क़याम का जिक्र है जो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के चंद पूरे सूबे और मशरकी हिंदुस्तान के 2 पूरे सूबों पर मुश्तमिल थी। लफ्ज़ पाकिस्तान दरअसल 19 अप्रैल 1946 को दिल्ली करारदाद में इस्तेमाल किया गया। करारदाद पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान में संगे मील की हैसियत रखती है। इस करारदाद ने मुसलमानों को नई राह दिखाई और मुआशी इस्तेहसाल और तंग नजरी से निजात हासिल की। करारदाद पाकिस्तान ने ही अंग्रेज साम्राज्य से निजात की राह दिखाई। करारदाद पाकिस्तान ने हर मुसलमान के अंदर आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने की ख्वाहिश पैदा की। करारदाद पाकिस्तान ने उम्मत मुसलमा को एक वाज़े नस्बुल ऐन दिया, जिससे मुसलमानों की समझ में उनका मकसद आ गया। हर मुसलमान ने इस करारदाद को मज़ीद मजबूत करने और अलग वतन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने के साथ साथ इनमें मज़ीद तेज़ी पैदा की। करारदाद पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ और तमाम मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो गए और अलग वतन हासिल करने की जद्दोजहद करने लगे। तमाम अवाम मुस्लिम लीग को कामयाब बनाने के लिए इसमें जोक दर जोक शामिल होने लगी। करारदाद के कामयाब होने में असल हाथ अवाम का ही था। मुसलमानों के अंदर जो जज्बात पैदा हुए उनमें ऐसा असर था कि मुसलमानों ने अलग वतन हासिल कर लिया।